پناہ محبت سے اور اپنی رحمتوں سے تمام کو نوازا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں پسند فرمایا، ہم سے محبت فرمائی، ہمیں انسان بنا کر کے پیدا فرمایا۔ یہ اللہ رب العالمین کی پسند اور اللہ رب العالمین کی مرضی سے ہوا، ورنہ اللہ رب العالمین کی پسند اور محبت ہمارے ساتھ نہ ہوتی تو اللہ ہمیں انسانوں کے علاوہ کسی اور دوسری مخلوق میں بھی پیدا فرما سکتے تھے، یہ اللہ کے قبض قدرت میں تھا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں انسان بنا کر پیدا فرمانا پسند کیا، مقدر فرمایا، اور ہم بشکل انسان دنیا میں پیدا ہوئے۔ دنیا کے اندر انسان بن کے آنا یہ خود ایک امتیازی شان ہے کہ تمام مخلوقات سے دنیا میں ہم انسان ہوئے، اور انسانوں میں بھی جو دوسرا امتیازی طبقہ اور دوسرا امتیازی شان ہمیں عطا ہوا وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت میں پیدا فرمایا اور ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دیا۔ یہ دوسرا امتیازی شان ہے، اور یہ وہ امتیازی شان ہے جس کی وجہ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی اور کامیابی ہے۔ دنیا میں انسان ہونا اور انسان بن کے زندگی گزارنا، دنیا ختم ہو جائے گی، آخرت میں کوئی حصہ نہیں رہے گا۔ اور اگر امتیازی شان جسے ایمان کی شکل میں مل گیا، ایمان کی دولت جسے نصیب ہو گئی، پھر دنیا بھی اس کی ہے اور آخرت بھی اس کی۔ آخرت میں بھی اس کے لیے بھلائی ہے، کامیابی ہے اور جنت ہے۔ بس ایک چھوٹی سی شرط یہ ہے کہ جو دنیا ملی ہے اس دنیا کو اللہ رب العالمین نے جو ایک تیسرا سب سے بڑا انعام اور احسان اور اکرام کیا کہ اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کے ذریعے سے اپنے سب سے عظیم الشان کتاب کلام الہی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے مبارک سے صبح قیامت تک کے لیے ہم انسانوں کو اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم آخری امتوں کو ہدایت نامہ کے طور پر مکمل رہنمائی اور مکمل یوزر گائیڈ کے طور پر دنیا میں دے دیا۔ بس ہم اس حساب سے، اس دائرے میں رہتے ہوئے، اس قانون کے اعتبار سے اگر ہم زندگی گزاریں پھر دنیا بھی ہماری اچھی ہوگی اور آخرت بھی ہماری اچھی ہوگی۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے خود اسی کلام الہی میں۔ اللہ نے دو جگہ بڑی وضاحت کے ساتھ اس بات کو سمجھایا، فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ پھر ہم اس کو دنیا کی زندگی بھی اچھی زندگی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں جو ہم اسے عطا فرمائیں گے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ نے اس بات کو اپنے کلام الہی میں سمجھا دی اور سکھا دی اور بتا دیا۔ اگر ہم کلام الہی سے ہٹ کر کے زندگی گزارتے ہیں اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا ہمیں کم مل رہی ہے، زیادہ مل جائے، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں دنیا میں ہماری شہرت کم ہے، زیادہ ہو جائے، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہماری پکڑ کم ہے، زیادہ ہو جائے، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پراپرٹی ہماری کم ہے، کچھ زیادہ ہو جائے، اللہ رب العالمین نے اس بات کو بھی کلام مقدس میں سمجھا دیا۔ فرمایا اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اللہ ہی ہر چیز کا مالک ہے، اللہ ہی ملک کا مالک ہے، اللہ ہی طاقت کا مالک ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اسے چھین لیتا ہے۔ یہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، نہ تو کپڑوں میں عزت ہے، نہ تو ڈگریوں میں عزت ہے، نہ تو اولادوں میں عزت ہے، نہ تو پیسوں میں عزت ہے، نہ تو عہدوں میں عزت ہے۔ عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے چھین لیتا ہے۔ بس اللہ اسے ڈھیل دیتا ہے، بڑی بلندی تک لے جاتا ہے، بڑی بلندی تک اٹھاتا ہے، اور بلندی پر اٹھانے کے بعد ایسی خطا ہوتی ہے، ایسی غلطی ہوتی ہے کہ دھام سے بندہ نیچے گر جاتا ہے اور ساری کی ساری عزت ختم ہو جاتی ہے۔ تو جو رب دینے پر قادر ہے
اور جو تدریجاً ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کر کے ہمیں دیا ہے، وہ رب ایک بیگ لینے پر بھی قادر ہے۔ اللہ نے پروسیس ہمیں پیدا کیا، بچپن دیا، لڑکپن دیا، جوانی دیا، دیر دیا، بڑھاپا دیا، لیکن اللہ کے قبضے قدرت میں کسی بھی وقت کسی ایک نس کو ادھر سے ادھر کر دے، بس بات ختم۔ اللہ نے جگہ آج اس بات کو بڑی اچھی انداز میں سمجھا، فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ من کان یرید العزت فللہ العزت الیہ جمیعا۔ کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عزت ہو، من کان یرید العزت، جو چاہتا ہے کہ اسے عزت ملے، گھر میں بھی اس کی عزت ہو، معاشرے میں بھی عزت ہو۔ آج گھر سے شروعات کی جائے، گھر میں کسی کی عزت نہیں ہے، گھر میں کسی کی عزت نہیں ہے۔ میں بڑی وضاحت سے کہتا ہوں، نہ بیوی کے سامنے شوہر کی عزت ہے، نہ ماں کے سامنے بیٹے کی عزت ہے، نہ ماں کی عزت ہے بیٹی کے سامنے، نہ ساس کے سامنے بہو کی، نہ بہو کے سامنے کسی کی نہیں۔ سب کے حقوق کو ہم نے درہم برہم کر کے رکھا ہے، اور ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہم قابض رہیں، ہماری بات چلتی رہے، چاہے جتنی حقوق کی حد تلفی ہو جائے۔ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے، یہ ایمانی تقاضا نہیں ہے، یہ حقوق کی ادائیگی نہیں ہے۔ ہر ایک کے اپنے حقوق ہیں، اولاد کے اپنے حقوق ہیں، والدین کے اپنے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے اپنے حقوق ہیں، بڑے کے اپنے حقوق ہیں، چھوٹوں کے اپنے حقوق ہیں۔ من لم یرحم صغیرنا ومن لم یقر کبیرنا فلیس منا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سمجھائے، دیکھو اگر چھوٹوں کے ساتھ شفقت نہیں کرتے ہو، چھوٹوں کے ساتھ پیار محبت کا معاملہ نہیں کرتے ہو، اور اگر بڑوں کی عزت و توقیر نہیں کرتے ہو، بڑوں کے مقام و مرتبے کا خیال نہیں رکھتے ہو، پھر یہ سمجھ لو کہ وہ مجھ میں سے نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلیس منا، وہ میرا نہیں ہو سکتا، ہمارا نہیں ہو سکتا، یعنی ایمان والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آج کچھ نہیں، اللہ نے فرمایا اف ولا تنہرہما، والدین ہیں تو اس کے سامنے اف مت کرنا، زبان مت کھولنا، انداز مت بدلنا بات کرنے کا، تمہارے لہجے میں سختی نہیں آنی چاہیے۔ اف کا معنی کہ اگر وہ کہہ رہے ہو تو تمہارے چہرے پہ ہلکی سی ناگواری نہیں آنی چاہیے کہ میرے باپ نے مجھے ڈانٹ دیا، میری ماں نے مجھے کچھ کہہ دیا۔ یہ ہے اللہ نے فرمایا انشکر لی ولوالدیک، سورہ لقمان کے اندر یہ حقوق بتا رہا ہوں میں کہ دیکھو میرا شکر ادا کرو اور میرے ساتھ میں اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ ساتھ میں ذکر کیا اللہ نے، ساتھ میں والدین کا شکر کی ادائیگی۔ شکر کا معنی کیا ہے؟ شکر کا معنی یہی ہے کہ جس کے جو دائرے ہیں اس دائرے کا خیال کیا جائے، جس کا جو مقام ہے اس کا خیال کیا جائے، جس کا جو استعمال ہے اس کا صحیح استعمال کیا جائے، یہ ہے شکر۔ تو ہم اس بات کو سمجھیں کہ اللہ نے ہم پر کتنا انعام کیا، کتنا اکرام کیا، انسان بنا دیا، اشرف الامت بنا دیا، قرآن جیسی رہنمائی عطا فرما دی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور فرامین ہمارے سامنے ہر قدم پہ موجود ہے۔ لیکن آج اگر ہم گھر سے لے کر کے باہر تک، اپنے مکان سے لے کے معاشرے اور گلی تک، اور گلی سے لے کر کے اپنے گاؤں اور ضلع تک، اور ضلع سے لے کر کے آج اگر ہم ملکی پیمانے پر تباہ و برباد ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں سمجھی جا رہی ہے، کوئی وقت نہیں سمجھی جا رہی ہے، جگہ جگہ ہمیں پہچان کیا جا رہا ہے اور الگ الگ طریقوں سے ہمیں زد و کوب کیا جا رہا ہے، ہمیں حقوق سے دستبردار کیے جا رہے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے یہ سمجھنا پڑے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم۔ قرآن کے اندر اللہ نے اس بات کو فرمایا، دیکھو اللہ کی ماننا، اللہ کے رسول کی ماننا، اس کے بعد جس کی اطاعت کرنے کی ہو اس کی اطاعت کر لینا، جب کوئی امیر تمہارے لیے منتخب کر دیا جائے اس کو سمجھ لینا، مان لینا۔ اللہ نے قرآن میں اس بات کو سمجھائی ولا تنازعوا، جھگڑے مت کرنا، پھوٹ مت ڈالنا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کانوا شیعا لست منهم فی شیء، گروہوں میں اگر بٹ گئے، اگر ٹکڑوں میں ہو گئے، جماعتوں میں ہو گئے، الگ الگ ذات اور برادری اور خاندانوں میں شدت تم نے اختیار کر لیا، پھر یہ سمجھ لو منہم فی شیء، تمہارے درمیان کچھ نہیں بچے گا، کچھ نہیں جائے گا۔ یہ قرآن کی پیشن گوئی ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی تھی اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو، اللہ کے قانون کو، اللہ کے طریقے کو، اللہ کے کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، تھامو، سمجھو. یہ اصل ہے، نہ تو ذات اصل ہے، نہ